سورہ محمد آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیت میں دیکھ رہے تھے جس میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی اتنی بڑی قربانی ان کی ضائع نہیں ہوگی۔ اور اب آیت نمبر 5 میں اور باقاعدہ ان کے لیے ڈیٹیل یہ دی جا رہی ہے کہ سیہدیہم، جلد اللہ تعالیٰ ان کی ایسی رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ یصلح بالہم، اللہ ان کی اصلاح کر دیں گے ان کے حال کی۔ یعنی اصلاح بھی کن طریقوں سے ہوگی کہ وہ یدخلہم الجنہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا لڑتے ہیں، لیکن ہم بار بار اس کو ایک انہینس کریں گے کہ دیکھیں آج کے دور میں بہت سینسیٹیو ایشو ہے کہ ہم بغیر ایڈمنسٹریٹر کی اجازت کے، ہم بغیر امیر وقت، بغیر ملک کے بڑوں کی اجازت کے ہم کسی کو قتل و غارت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ یہ ملک کے جو گورنمنٹ کی اجازت ہی سے یہ سب کام ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، خاص کر ہم تو ہیں بھی مسلم کنٹریز میں، تو چاہے کہ وہ فوج کے بندے ہوں، چاہے کہ عام پبلک کو اگر کبھی کال کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ سب کے لیے یہ وعدہ دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب اتنا تو آپ اور میں علم رکھتے ہیں کہ آج ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک مخصوص طبقے کو جو کہ اس فیلڈ میں آتا ہے، سولجرز ہوتے ہیں، چاہے کہ وہ ایئر فورس کے ہوں، چاہے کہ وہ نیویز ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں، تو جب ان کو باقاعدہ ویپنز کی اجازت ہوتی ہے، ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں، ان کو جدید ٹریننگ اور تمام پریکٹسز سب کرائی جاتی ہیں اور وہ ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ عام پبلک کو بھی نکلنا پڑتا تھا، ان کو اپنے سامان خود لینے پڑتے تھے۔ تو جناب ادھر اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں جس انداز سے لڑتا ہے اور حق کے ساتھ لڑتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت کے عرفہا لہم، اللہ نے اس کی پہچان ان لوگوں کو قرآن سے کرا دی ہے۔ پچھلی بھی تمام الہامی کتاب میں باقاعدہ ان کے لیے کہ ان کو کیسے اللہ جنت کا داخلہ فرمائیں گے، کتنا آنر دیں گے، کتنا خاص یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کے ہاتھوں مر جاتے ہیں اور اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اب اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ بار بار اس کی عربک کو دیکھیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی بڑی انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ اگر تم مدد دو گے اللہ کو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ کیا اللہ کو ہم جیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا ہماری مدد سے اللہ کی کوئی شان بڑھتی ہے، اللہ کی کوئی قوت بڑھتی ہے؟ لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ حق کو سمجھنا انسان کے نفع میں جائے گا۔ پچھلا ٹاپک بھی اگر آپ نے دیکھا جو ہم نے پچھلی سورت کو اینڈ کیا تھا، سورہ احقاف کو، وہاں پر بھی خاص فوکس کرایا گیا کہ اللہ نے تمہیں سماعت، بصارت، دل دیا ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کے لیے دل۔ تو اگر آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اس آیت کو غور کریں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اگر تم اپنی ذات سے اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرو گے، اللہ تمہاری بھی پوری ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہو گیا اگر لوگ سمجھیں تو، کہ اگر انہیں اللہ کی مدد چاہیے، ہم ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے،
میں کیا پڑھوں، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایسا لگتا ہے میری مدد اللہ نے کرنا بند کر دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں بہت بڑا وظیفہ آپ کو مل رہا ہے کہ اٹھو، اللہ کے دین کو بلند کرو، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھو، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، پھر لوگوں تک بات پہنچاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت میں سے کہلاؤ گے۔ کب؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یا صرف ان کا امتی کہلانے سے تمہیں اللہ معزز نہیں بنائیں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، اس وقت انسان بیسٹ گروپ، بیسٹ امت کہلائے گا کہ اخرجت للناس، جب وہ لوگوں کے لیے نکلے گا، اور پھر لوگوں کے لیے نکل کر کیا کرے گا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کے پاس قرآن کی اتنی الہامی کتاب کی اتنی تعلیم ہوگی کہ وہ لوگوں کو برائی اور بھلائی کی تمیز دے گا، اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا، شرک کی پہچان کرائے گا، نبیوں کا اسٹیٹس بتائے گا کہ نبیوں کا اسٹیٹس کیا ہے اور اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے اور عام پبلک کا اسٹیٹس کیا ہے۔ مت گڑبڑ گوٹالا کر دو، اور اللہ کس حد تک سوال کرنے والے ہیں اور تم پر کتنی ڈیوٹی نافذ کی گئی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے کام اور اللہ کی راہ میں سربلند کرنا ہے۔ ضروری نہیں سب کو میدان جہاد ملتا ہو، اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ اب ایک مخصوص طبقہ ہے جن کو ہم سولجرز اور آرمیز کہتے ہیں، یہ لڑنا ملک کے دفاع کے لیے یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہو چکا ہے۔ تو کم از کم ہم سب لوگ اس کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کے کلمے کو کیسے بلند کریں، اور یہ بھی نیت رکھیں گے جب کبھی ہمیں گورنمنٹ نے کال کیا، ہمیں اللہ کی راہ میں اگر لڑنا پڑا تو انشاءاللہ حاضر ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم سب پر جنگ و جدال اور مفلسی کی آزمائش سے ہم پر رحم فرمائے اور ہم سب کو دوسروں کے لیے فائدہ دینے والا بنا دے۔ تو دیکھیں یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ایک متشابہ انداز ہے کیونکہ اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے پچھلی بھی آیت پڑھی تھی کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو البتہ خود ہی مدد کر دیتے ان کے مقابلے میں تمہاری، لیکن تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارا امتحان ہوگا کہ تم میں سے کون بیسٹ ہے اور تم میں سے کون کتنا ہائپر ہے، کون کتنا نافرمان ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جب ہم دین کی مدد کریں گے تو ہم پر ایک اور ریوارڈ کیا نازل ہوگا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیں گے۔ جو ہمیں انیشلی ڈر لگے گا دشمن سے، جب ہم دشمنوں کو نمٹنے کے لیے، ہم نے پچھلی آیت میں بھی آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے میدان کا جہاد ملتا ہے تو ادھر بھی اللہ آپ کی مدد کریں گے، اور اگر ہم جیسے لوگوں کو آیت کو اس طرح سے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دشمنوں کو ہم نے آیتوں کی مار مارنی ہے، کہ جو ہمارے گھر میں ہمارے رشتے ناتوں میں جو ہمارے لیے کفر کے دروازے کھول کر بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے رشتے ناتوں میں ہم ایک دوسرے کی وجہ سے جو کفر کرتے ہیں، تو ہمارے پاس آیتوں کا علم ہونا چاہیے جس سے ہم فدر بر رقاب کریں۔ فدر بر رقاب کیا تھا؟ ضرب لگاؤ گردنوں پر کہ ان کی قوت ٹوٹے، کہ یہ جو اللہ اور رسول پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں ان کے آگے اللہ کی کتاب پیش کرو کہ نماز میں تو یہ پڑھتے ہو، نماز سے باہر تمہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے گردنیں مارنی ہے ہم عام پبلک کو، اور اللہ کی راہ میں ہم نے اٹھنا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو سارے انتظام خود ہی کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا۔ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ان دو آیتوں میں پرپز آف لیونگ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور آپ کو اصل میں تو جنت میں جا کر عیش کرنا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں
جس اینگل سے بھی لڑے گا جو کہ حالات اور وقت کی ضرورت ہوگی تو اللہ اس کو وہ جنت سے نوازیں گے جس کی اللہ نے اس کو قرآن میں پہچان کرا دیا. تو جناب اللہ کی راستے میں مدد کرنے پر اللہ قدموں کو جما دیں گے، بھاگنے والا نہیں بنائیں گے. والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں سو ان کے لیے ہلاکت ہے. فتعسا، پس برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے. لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال، نیک اعمال کو بھی غارت کر دیں گے جن کے لیے وقت تھا اللہ کی راہ میں کام کرنے کا اور انہوں نے کفر اختیار کر لیا. اس کا یہ ترجمہ میں ہرگز نہیں سمجھتی کہ والذین کفروا کہ بس جو لوگ کافر ہیں، ہم نے اور آپ نے تو بس کافر 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 کی ایک ٹرمنالوجی لے لی اور اس میں ہم نے سیدھا سیدھا اس فریم میں ہم نے اہل کتاب کو ڈال دیا اور ہم نے اس کافر 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 میں مشرکین مکہ کو ڈال دیا، ہندوؤں کو ڈال دیا. اور بلکہ اللہ معاف کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی کافر بول دیتا ہے کہ جب وہ اس کے مسلک پر اور اس کے فرقے پر آمادہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں یہاں پر تو آ رہا ہے کہ جو آپ کو کانٹیکس بتایا گیا کہ تمہیں فیلڈ ورک کرنا ہے، تمہیں اللہ جنت کا داخلہ دیں گے کہ تمہیں اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا ہے، اللہ تمہارے قدموں کو جمائیں گے. مت ڈرو کہ میں اسٹیبل رہ سکوں گا کہ نہیں، اٹھو کام کرو. اسٹیبلٹی دینا اللہ کی پھر ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ان کے ذمے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ضروری ہے، ان کو کافر کہا گیا. اس وقت صرف اہل کتاب اور ہندوؤں کو کافر نہیں کہا گیا ہے. یہاں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اپنی ذات سے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں کام نہیں کرتا وہ برباد ہوگا. کہ جب اللہ اس کے اعمال نامے کو دیکھیں گے کہ اس نے کسی اور کے لیے کبھی کام ہی نہیں کیا، اس نے اپنی ذات سے کسی اور کو نفع ہی نہیں دیا، نہ فائنینشلی اور نہ اسپرچول اس کے کوئی اقدام تھے، یہ برباد ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تھرڈ ٹائم آپ کو آیت نمبر 8 تک تھرڈ ٹائم مل گیا کہ اللہ ایسوں کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے. بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر آپ کے اور میرے اعمال نامے میں لوگوں کی مدد کرنا نہیں لکھا ہوگا تب. تو اب آپ اور میں خود غور کر لیں. اور اللہ کلیئر اب اس کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اعمال، نیک اعمال کا برباد ہونا، ذالکا، یہ اس کے نیک اعمال کا برباد ہونا، بی انہم، بس سبب یہ کہ بے شک اس نے کیا حرکت کی تھی، کریہو ما انزل اللہ، کراہت کیا تھا، ناپسند کیا تھا جو اللہ نے آرڈر قرآن میں نافذ کیے تھے. چڑھتا تھا، غصہ آتا تھا، بڑا مجبور تھا کہ کہاں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، بڑا مجبور تھا کہ اسے نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، اسے زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، اسے اللہ کی راہ میں ایجوکیٹڈ ہونا ہے، اسے لوگوں کو ایجوکیٹڈ کرنا ہے، اسے حق کا ساتھ دینا ہے، اسے ولگیرٹی سے دور رہنا ہے. وہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتا جو اللہ نے منع کی ہے، وہ ہر چیز نہیں کھا سکتا جو اللہ نے منع کی ہے، وہ نہیں کر سکتا جو اللہ نے منع کیے. چڑھتا تھا کہ مجھ پر یہ پابندیاں کیوں عائد ہو گئیں اور میں مزے سے اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھوں. وہ چڑھتا تھا، کریہ ما انزل اللہ، کہ اللہ نے ہم پر اتنی ذمہ داریاں کیوں ڈال دی ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فورتھ ٹائم آیت نمبر 9 میں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایسے لوگوں کے بھی اعمال کو غارت کر دیا جاتا ہے جو قرآن کو چوم چوم کے تو رکھتے ہیں، پیٹھ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھنے سے بھی ڈرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں سمجھنا بھی انزل اللہ کو کہ ان کو باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنا پڑ جائے گا، جس کا آج کل یہ جدید علماؤں نے نام رکھ دیا ہے اجماع تواتر.
یہ ان کی بڑی اسمارٹنیس ہے کہ اب یہ باپ داداؤں کے طریقوں پر چلنے کے ٹرمنالوجی سے شرماتے ہیں یہ لفظ لینا، تو کہتے ہیں اجماع تواتر سے فلاں فلاں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو قرآن ہی سمجھنے سے ڈرتے ہیں، قرآن سمجھانے والوں کا پہلے تعارف پوچھتے ہیں، جی آپ کتنے سال کا کورس کیے ہوئے ہیں، جی تو آپ کس فرقے سے ہیں؟ ارے بھائی تمہیں دکھ نہیں رہا قرآن پڑھا رہے ہیں، تمہیں ضروری ہے ہم یہ جواب دیں؟ تو جناب آپ خود دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 9 تک آپ کو 4 ٹائم بتا دیا گیا کہ اللہ کس کس طرح سے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی احتیاط سے کام لیں کہ جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا ہے اس سے کراہت نہ کریں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا وہ کر رہی ہے، لیکن اللہ کی کتاب آپ کو جو بتا رہی ہے آپ کو بڑا گراں گزرے گا کہ کیا کسی کو سمجھ نہیں آتی؟ اب آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو یاد رکھیے اللہ کی ملاقات بہت حسین ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی بہترین ملاقات نصیب فرمائے، اور اللہ اس بات کو بتاتے ہوئے کہ دیکھو اپنے نیک اعمال کو بچا لو، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑوں کو ختم کر دیا، تم کیا چیز ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، اور پھر آج کل تو ہم گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا پس سیر نہیں کی انہوں نے، ایکسپلور نہیں کیا انہوں نے زمین میں، فینظروا، چاہیے کہ دیکھیں، کیف کان عاقبہ، کیسے ہوتا ہے انجام، الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان سے پہلوں کا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ناپسند کیا، جنہوں نے سمجھنا ناپسند کیا، جنہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے وقت نہیں نکالا۔ دیکھ لو بڑے بڑوں کو برباد میں نے کر دیا، ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، دمر اللہ علیہم، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، مرنا تو اچھوں کو بھی ہے بروں کو بھی ہے، انبیاء کرام تک نے اپنا پارٹ ادا کر کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کوئی اللہ کی ناراضگی پر مرتا ہے اور کوئی اللہ کے معزز لوگوں میں مرتا ہے۔ تو ادھر جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کام نہیں کرو گے، انزل اللہ کو نہیں سمجھو گے، ناپسند کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تباہ و برباد، اللہ کی ناراضگی پر مرو گے تو اللہ نے ان کو برباد کیا، کیونکہ کفر کرنے والوں کے لیے ایسے ہی نتائج ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کفر کرنے والوں کے لیے چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، مخصوص طبقہ صرف کافر نہیں ہوتا۔ بار بار یاد رکھیے کہ کچھ مخصوص طبقے کو ہم نے اور آپ نے بس کافر بنا دیا، جو انزل اللہ سے چڑ کھاتا ہے کہ بس اب مجھے مت سمجھاؤ بہت، اللہ فرماتے ہیں ہر طرح کے کفر کرنے والوں کے لیے ایسے ہی برے نتائج ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی باتوں سے بھی ضرور ہم محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنا دے۔